اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ سورہ ہود ہے اور یہ سورہ ہود ان سورہ میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی کو اور مختلف قسم کے عذابوں کو اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات کو ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ ہود میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی کو اور مختلف قسم کے عذابوں کو اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات کو ایک خاص انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنج کو ظاہر کرنے کے طور پر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے تو حضرت صدیق اکبر نے رنج کو ظاہر کرنے کے طور پر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپا آپ پر طاری ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور بعض روایات میں سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عمی یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عمی یتساءلون اور سورہ تکویر کا بھی ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کے ہولناک واقعات کو بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو ان حالات اور واقعات کے خوف اور دہشت کی وجہ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے۔ بہرحال چلتے ہیں سورہ ہود کی پہلی آیت کی طرف۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے۔ دیکھیے اس سورہ کا پہلا لفظ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کئی بار اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ کتاب احکمت، جس کی آیات کو پہلے محکم بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ محکم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ محکم احکام سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی کلام کو، کسی بات کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا کوئی احتمال ہی نہ رہے۔ اس لحاظ سے آیات کے محکم بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ حق سبحانہ و تعالی نے ان آیات کو ایسا درست بنایا ہے کہ ان آیات میں کسی لفظی اور معنوی غلطی کا کوئی احتمال اور کوئی امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ لفظ محکم احکام سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے، کسی بات کو ایسی درست کی جائے جس میں کسی لفظی، معنوی غلطی یا فساد کا ذرہ برابر بھی احتمال نہ رہے۔ اس لغوی لحاظ سے آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہوگا
کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو ایسا درست بنایا ہے کہ ان آیات میں کسی لفظی اور معنوی غلطی کا کوئی احتمال ہے ہی نہیں۔ اور تفسیر قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں آیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ نے مجموعی حیثیت سے غیر منسوخ بنایا ہے، محکم یعنی غیر منسوخ بنایا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ محکم اس جگہ منسوخ کے مقابلے میں ہے، منسوخ کے معنی میں ہے، اور مراد اور مطلب یہ ہے کہ اس آیت کہ اس کتاب یعنی قرآن کی آیات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجموعی حیثیت سے محکم غیر منسوخ بنایا ہے، یعنی ایسا بنایا ہے جو منسوخ نہ ہو، یعنی جس طرح پچھلی کتابیں توریت اور انجیل وغیرہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد نبوت اور وحی کا سلسلہ کیونکہ ختم ہو گیا، اس لیے یہ کتاب قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی، اور قرآن کی بعض آیات کا قرآن ہی کے ذریعے سے منسوخ ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا قول ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا محکم کے بارے میں کہ اس جگہ محکم منسوخ کے معنی میں ہے، اور مراد یہ ہے کہ اس کتاب یعنی قرآن کو اللہ نے مجموعی حیثیت سے غیر منسوخ بنایا ہے، یعنی جس طرح پچھلی کتابیں توریت اور انجیل وغیرہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد منسوخ ہو گئیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کے نازل ہونے کے بعد نبوت اور وحی کا سلسلہ کیونکہ ختم ہو گیا، اس لیے یہ کتاب قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی، قیامت تک اس کا حکم جاری رہے گا، اور قرآن کی بعض آیات کا قرآن ہی کے ذریعے سے منسوخ ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ اور اس لفظ محکم کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی ہیں، لیکن بہت جامع اور گہرے مفہوم کی حامل ہیں۔ ایک قول یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو شروع میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ الفاظ کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹی ہیں، لیکن جامع اور گہرے مفہوم کی حامل ہیں، جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو، جیسے پیالے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہو۔ الفاظ تو کم ہیں لیکن معانی اور مفاہیم یہ گہرے مفہوم کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ عصر کو لے لیجئے، سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سورہ یعنی سورہ عصر کے بارے میں لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، یعنی اگر اس سورہ کے علاوہ قرآن میں سے کچھ بھی نازل نہیں ہوتا تو بھی یہ سورہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اسی طرح سے امام شافعی سورہ عصر کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں لو تدبر الناس لوسعتهم، اگر لوگ اس سورہ پر ہی تدبر کر لیں تو یہ تدبر ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات اور صورتیں بہت محکم اور جامع ہیں، اور بعد میں انہی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ بھی ہے،
حالانکہ چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن الفاظی اعتبار سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بہت جامع اور گہرے مفہوم کی حامل ہے۔ تو بہرحال بعد میں انہی کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیات کے محکم ہونے سے متعلق وضاحت تھی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پہلے اس کی آیات کو پختہ کیا گیا، کتاب احکمت محکم بنایا گیا، تو یہ تو محکم سے متعلق وضاحت تھی۔ دوسرا لفظ جو اس سورہ ہود کی پہلی آیت میں آیا ہے وہ ہے فصلت، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، فصلت کا لفظ ہے، یعنی پھر ان آیات کی تفصیل بیان کی گئی۔ تفصیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفصیل کے اصلی معنی آتے ہیں دو چیزوں کے درمیان امتیاز کرنا، دو چیزوں کے درمیان امتیاز کیا جائے، یعنی دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عام کتابوں میں، جو عام کتابیں ہوتی ہیں، مختلف مضامین کو الگ الگ کر کے مختلف عنوان سے ان کتابوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ اس جگہ آیات کی تفصیل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے، واضح کر کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ تفصیل کا مطلب یہی ہے کہ دو چیزوں کو لغوی اعتبار سے دو چیزوں کے درمیان امتیاز کیا جائے، یعنی دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا جائے۔ اسی لیے سب کتابوں کے اندر مختلف مضامین کو الگ الگ مختلف عنوان سے، مختلف سرخیوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس جگہ آیات کی تفصیل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق وغیرہ مضامین کی آیات کو جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے، واضح کر کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ سب آیات ایک ایسی ہستی کی طرف سے آئی ہیں جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، یعنی جس کے ہر فعل اور ہر کام میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہستی کائنات عالم کے ذرے ذرے، موجودہ اور آئندہ حالات سے پوری طرح واقف ہے، پوری طرح سے باخبر ہے۔ کائنات کے سب موجودہ اور آئندہ حالات کو جانتا ہے، اور ان سب پر نظر کر کے ہی اللہ سبحانہ و تعالی احکام نازل فرماتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح بالکل نہیں، چاہے انسان کتنے ہی عقل مند ہوں، ہوشیار اور تجربے کار کیوں نہ ہوں، کیونکہ انسان کی عقل اور دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی ہے۔ انسانوں کا تجربہ صرف دنیاوی حالات کی پیداوار ہوتا ہے، جو بہت سے وقت بسا اوقات آئندہ زمانہ اور آئندہ حالات میں ناکام ہو جاتا ہے اور غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے ہے، یعنی ایسی ہستی کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے اور باخبر بھی ہے، یعنی اس کے ہر فعل اور ہر کام میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور وہ ہستی کائنات کے ذرے ذرے، موجودہ اور آئندہ حالات سے پوری طرح باخبر ہے، کائنات کے سب موجودہ اور آئندہ حالات کو جانتا ہے۔ ان سب پر نظر کر کے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکامات نازل فرماتا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح بالکل بھی نہیں، چاہے انسان کتنے ہی عقل مند، ہوشیار، تجربہ کار کیوں نہ ہوں، کیونکہ انسانی عقل اور دانش ایک محدود دائرے میں گھری ہوئی ہے، اور انسان کا تجربہ صرف دنیاوی حالات کی پیداوار ہوتا ہے، جو بہت سے وقت آئندہ زمانے اور آئندہ حالات میں ناکام ہو جاتا ہے اور غلط ثابت ہو جاتا ہے۔
بہرحال یہ سورہ ہود کی پہلی آیت سے متعلق وضاحت تھی جو معتبر تفسیر سے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اس قرآن مجید کی بنیاد اور اساس کیا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کی بنیاد اور اساس کیا ہے، وہ اگلی آیت میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ مت کرو کسی کی عبادت سوائے اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مت کرو کسی کی عبادت سوائے اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار، آگاہ کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سورہ ہود جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس سورہ ہود میں 10 رکوع آئے ہیں اور یہ سورہ ہود 10 رکوعات پر مشتمل ہے، اور ان میں 6 رکوعوں کے اندر، اور ان میں سے 6 رکوع رسولوں کی خبر پر مشتمل ہیں۔ مکمل 10 رکوع ہیں اور ان میں سے 6 رکوع رسولوں کی خبروں پر مشتمل ہیں۔ یہ سورہ ہود کیونکہ سورہ یونس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ یونس کے ساتھ خاص مناسبت بھی ہے، کیونکہ سورہ یونس کے برعکس اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا سرسری انداز میں ذکر ہوا ہے۔ ہم نے سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، سورہ یونس کے برعکس اس میں حضرت یعنی سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور ہم نے سورہ یونس میں سرسری طور پر پڑھا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سورہ یعنی سورہ ہود میں سرسری انداز میں آیا ہے، اور سورہ یونس میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر سرسری انداز میں پڑھا اور حضرت موسیٰ کا ذکر تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اور ان دونوں پیغمبروں کے ذکر کے درمیان باقی رسولوں کا ذکر تقریباً اس سورہ ہود میں سورہ آراف والے انداز میں ہیں، یعنی ایک رکوع میں ایک رسول کا ذکر ہے۔ جو سورہ آراف ہے پارہ نمبر 8 میں یہ آئی ہے، اور جہاں سے پون پارہ شروع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا۔ تو یہ سورہ آراف کی طرح ایک رکوع میں سورہ آراف والے انداز میں، یعنی ایک رکوع میں ایک رسول کا ذکر ہے۔ بہرحال اس آیت 2 میں قرآن کے بنیادی پیغام کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ انبیاء اور رسولوں کے لیے قرآن مجید میں بشیر اور نذیر کے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں بھی یہ الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت 2 کی مراد یہ ہے کہ ان آیات میں مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مقدم یہ ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ آگے چلتے ہیں سورہ ہود کی آیت 3 کی طرف، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تمہیں مال متاع دے دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا حصے کا فضل
اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے آیت 3 کا، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ تمہیں مال متاع دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بہت ہولناک دن کے عذاب کا۔ آگے چلتے ہیں آیت 4 کی طرف، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے صحیح حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز دی، تھوڑی ہی دیر میں یکے بعد دیگرے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے قبیلے قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح ہوتے ہوتے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آن پہنچا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے یا نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہمیں تو کبھی تجربہ یہ نہیں ہوا کہ تم نے کوئی بات جھوٹ موٹ کہہ دی ہو۔ تو آپ نے فرمایا سنو، میں خدا کے عذاب سے تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، وہ تمہیں آ لینے والا ہی ہے۔ اب بھی خدا سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ خدا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور آخرت کے گھر میں بھی جو بھی مرد اور عورت بشرطے کی ایمان لے آئے ہوں، ہم اسے مرنے کے بعد حیات طیبہ کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ خطبہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز دے کر دیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب یکے بعد دیگرے جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا اے قبیلہ قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح ہوتے ہی دشمن تم پر حملہ کر دے گا تو تم میری بات کو سچ مانو گے کہ نہیں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہمیں تو کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ تم نے کوئی جھوٹ موٹ بات کہہ دی ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، میں خدا کے عذاب سے تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، وہ تمہیں آ لینے والا ہی ہے۔ اب بھی خدا سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ خدا تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور آخرت کے گھر میں بھی جو بھی مرد عورت بشرطے کی ایمان لے آئے ہوں، ہم اسے مرنے کے بعد حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 4 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہم و بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔